بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو میں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ مرثیے کے ارکان ہے۔ مرثیے کے ارکان میں پہلا رکن ہے چہرہ۔ یہ مرثیہ کا ابتدائی حصہ ہے جسے ہم تمہید بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اس کا تعلق براہ راست مرثیے سے نہیں ہوتا۔ مرثیہ نگار تمہید کے طور پر حمد نعت، موسم بہار یا طلوع سحر سے اس کا آغاز کرتا ہے۔ دوسرا رکن ہے رخصت۔ مرثیے کا دوسرا حصہ رخصت کہلاتا ہے۔ اس میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے رفقا یعنی دوستوں میدان جنگ میں جانے سے پہلے اپنے دوست احباب اور عزیز و اقارب سے رخصت لیتے ہیں۔ تیسرا رکن ہے تلوار اور گھوڑا۔ مرثیے کے اس حصے میں تلوار کی تیزی، اس کی کاٹ اور اس کی چابک دستی کا بیان ہوتا ہے۔ مرثیہ نگاروں نے میدان کربلا میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کے گھوڑے کا ذکر بھی بڑی شد و مت سے کیا ہے۔ گھوڑے کی تیزی، چال ڈال اور حسن و دلکشی کے بے شمار مرقعے پیش کیے ہیں۔ چوتھا رکن ہے سراپا۔ یہ مرثیے کا وہ رکن ہے جس میں مرثیہ نگار حضرت امام حسین اور اس کے رفقا کے سراپا کا ذکر کرتے ہیں۔ اس میں مرثیہ نگار اہل بیت سے اپنی عقیدت و محبت کا خوب اظہار کرتا ہے۔ پانچواں حصہ ہے رجز۔ میدان جنگ میں جانے سے پہلے بہادروں اور جان بازوں کی بہادری اور ان کے جنگی کارناموں کی تعریف میں اشعار پڑھنا رجز کہلاتا ہے۔ اس کا مقصد مجاہدین کو جوش و جذبہ دلانا ہوتا ہے۔ چھٹا حصہ ہے آمد۔ مرثیے کے اس حصے میں مرثیہ نگار جان نثاران حسین کی میدان کربلا میں آمد کا ذکر کرتے ہیں۔ ساتواں رکن ہے جنگ۔ مرثیہ کا یہ حصہ لڑائی اور معرکہ آرائی سے بھرپور ہے۔ انفرادی اور مکمل جنگ کی تیاری کے لیے پہلے لشکر کی صف بندی ہوتی ہے۔ دونوں اطراف کی فوجیں ایک دوسرے کی طرف پیش قدمی کر کے جنگ کا آغاز کر دیتی ہے۔ آٹھواں حصہ ہے شہادت۔ مرثیے کے اس رکن میں شہادت کا بیان ہوتا ہے۔ اس میں مرثیہ نگار پورے جوش و خروش سے اس کا بیان کرتا ہے۔ یہاں پر جذبات نگاری پورے عروج پر نظر آتی ہے۔ نواں حصہ ہے بیان۔ مرثیے کا آخری رکن بیان ہے۔ یہ مرثیے کا اختتامی حصہ ہے۔ امام عالی مقام اور اس کے جان نثاروں کی شہادت تاریخ اسلامی کا ایک ایسا باب ہے جس کا جتنا بھی ماتم کیا جائے وہ کم ہے۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملتے ہیں۔ خدا حافظ۔